نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت، یہ ڈائریکٹلی فوکسڈ ہیں ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف۔ اب ایک اور الزام جو عمران خان صاحب کے اوپر لگتا ہے وہ لگتا ہے طالبان کے حوالے سے۔ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا بھی کر دیا گیا، یہ بھی جنرل فیض کی طرف ٹارگیٹڈ ہے۔ پیپلز پارٹی آئین کے مطابق وقت پر انتخابات چاہتی ہے۔ نواز شریف نے بھی ڈائریکٹلی جو ہے چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ فواد چودھری صاحب وہ یہ کہتے ہیں جی اسمبلیاں تحلیل کرنا پی ٹی آئی کی غلطی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹے میں عدالت اور حکومت یہ تو آمنے سامنے ہے، بلکہ میرے خیال میں مجھے کہنا چاہیے چیف جسٹس اور حکومت جو ہیں وہ تو آمنے سامنے ہیں، اور اس سلسلے میں اب تو باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب چیف جسٹس جو ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہے وہ ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہونا تھا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہونا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، کہ اس کے اندر ظاہری بات ہے آپ کی عسکری قیادت اس نے بھی وہاں پہ بیٹھنا تھا، پرائم منسٹر نے وہاں پہ بیٹھنا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی وہاں پہ، تو اس میں سے کیا چیز نکل کے باہر آتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے الیکشن کی صورتحال، سپریم کورٹ کے ساتھ جو صورتحال بن رہی ہے وہ، اور کیا حکومت جو ہے اس سلسلے میں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے نہیں۔ اب جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کو ذرا ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ذرا، کیونکہ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو جب سائفر کا معاملہ آیا تھا تو ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس کا جو اعلامیہ تھا اسے بڑے غور سے ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو ابھی اس کو بھی تھوڑی دیر میں ہم ذرا ڈیکوڈ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس اجلاس سے پہلے آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ایک 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے آج، اور ہم نے آپ کو اس سلسلے میں ویسے پہلے بھی بتایا تھا، آپ کو ہم نے انفارم کیا تھا ایک دن پہلے ہی کہ اس سلسلے میں ایک بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہو گئی۔ اس کے اندر ظاہری بات ہے اس کی ڈیٹیلز باہر نہیں آئیں۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب سے یہ جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے آنے کے بعد زیادہ میڈیا کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، خاص طور پہ جب سے نئے ڈی جی آئی ایس آئے ہیں تب سے تو بالکل ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ کو بڑے دھیان سے یا تو سورسز کے تھرو یا جو انفارمیشن نکلتی بھی ہے اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحافیوں کا کام بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو خبر نکالنی پڑتی ہے کہ ایکچولی پیچھے ڈیولپمنٹس ہو کیا رہی ہیں۔ اب اس 1-on-1 ملاقات کے بعد جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کا جو اعلامیہ آیا ہے اس کو ذرا ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ اجلاس 2 جنوری 2023 کو پشاور کے علاقے پولیس لائنز میں دہشت گردی کے حملے کے بعد منعقدہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے تسلسل میں منعقد ہوا ہے۔ تو یعنی ایجنڈا جو ہے وہ بیس ہو گیا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، دہشت گردی کے واقعے کے سلسلے میں ہے۔ اجلاس نے جامع قومی سلامتی پر زور دیا، جس میں عوام کے ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیتے ہوئے فورم کو بتایا گیا کہ حکومت اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہے۔ اٹس اے روٹین تھنگ، اس میں کوئی مطلب دیر از نتھنگ ٹو بی شاکڈ اباؤٹ، کہ یہ ایک عام روٹین کی بات ہے۔ آگے دیکھیں، کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی، معاشرے میں تقسیم اور درپردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ یہ پرٹیکولر لائنز جو ہیں یہ ڈائریکٹلی لگ یہ رہا ہے کہ فوکسڈ ہیں ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف، ڈائریکٹلی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کی اگر سب سے بڑی کوئی طاقت ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور جس طرح سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے جو لوگ تھے ان کو جس طرح اٹھایا گیا ہے اور ان سے جس طرح پوچھ گچھ ہوئی ہے، جس میں اظہر مشوانی اور کراچی سے بھی ان کا ایک لڑکا تھا اور بھی لوگوں کو اس طرح اٹھایا گیا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ یہ پیراگراف اسپیسیفکلی اس طرف فوکس کر رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں جی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر کو ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رکھے گئے نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا، جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے۔ اب ایک اور الزام جو عمران خان صاحب کے اوپر لگتا ہے وہ لگتا ہے طالبان کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا جو عمل چل رہا تھا وہ جنرل فیض کے ذریعے چل رہا تھا، اور جب افغانستان سے امریکی انخلا ہوا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے بڑے پرو طالبان اور شیکلز آف سلیوری والا جو بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا
وہ بھی انہوں نے اس وقت دیا تھا. تو ایک بڑا نرم گوشہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رکھتے ہیں. تو یہ والا پیراگراف بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ فوکس تھا. آگے کہا گیا ہے کہ جی اس پالیسی کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا بھی کر دیا گیا. اب یہ بھی جنرل فیض کی طرف ٹارگیٹڈ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض ہی اس سارے عمل کا ایک حصہ تھے. اور جنرل فیض کے حوالے سے ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کے انڈر جو ہے وہ جنرل فیض کے خاص طور پہ بھائی کے خلاف بھی ایک ایکشن شروع ہوا ہے. اور جنرل فیض جو ہیں انہی کو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے یہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اس طرف یہ گفتگو جا رہی ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام منتشر ہوا جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹوٹل مطلب یہ سارے پیراگرافز جو ہیں وہ دہشت گردی کی جانب جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں. اجلاس نے پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی جو ایک نئے جذبے اور نئی عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرے گا. ایک بات جو سامنے آ رہی ہے, جو آفیشیل جو سٹانس آیا ہے اس کا سارا فوکس جو ہے وہ دہشت گردی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اب اگر اس کو ڈیکوڈ کریں آپ تو دو چار چیزیں ہیں. ایک, سپریم کورٹ کے ساتھ جو کچھ بھی چل رہا ہے اس معاملے کو بالکل جو ہے اس میں کہیں ڈسکس نہیں کیا گیا کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت نے اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے, چیف جسٹس کے حوالے سے. قومی سلامتی کمیٹی میں اس سلسلے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, بالکل اس معاملے کو اگنور کیا گیا ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عدلیہ کے خلاف اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو بالکل پیچھے رکھا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, بننا بھی نہیں چاہیے. آپ کا ایک ادارے کا کیا کام ہے کہ وہ بیچ میں آئے. تو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور اگر اس کو دوسری سائڈ سے دیکھیں, یعنی کہ اگر مسلم لیگ نون یا حکومت یا پی ڈی ایم کے اینگل سے دیکھیں تو اس چیز کو نہ روکا گیا ہے نہ اس کی مذمت کی گئی ہے, تو ایک خاموش حمایت بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ کی مرضی ہے. میں جیسے کہہ رہا ہوں نا, یہ بیسکلی گلاس ہاف فل یا گلاس ہاف ایمٹی, یہ آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں. عدلیہ کے پوائنٹ آف ویو کی میں صرف بات کر رہا ہوں. اچھا, دوسرا پھر اس کے اندر اس سارے چیز کے اندر ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ فوکس تھا وہ ظاہری بات ہے اگر عدلیہ کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہوئی تو پھر آتا ہے الیکشن. الیکشن کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہے, لیکن اب اس کے اندر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں. اگر تو آپ پی ڈی ایم کی جانب سے, نون لیگ کی جانب سے اس ساری چیز کو دیکھیں گے تو اس کے اندر اینگل یہ آتا ہے کہ جی دہشت گردی کا ذکر کیا گیا ہے اور بار بار دہشت گردی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب الیکشنز جو ہیں پنجاب اور پنجاب کے الیکشنز 8 اکتوبر پہ شفٹ کرنے کی بات کی تھی تو اس پہ پورا ایک صفحہ جو تھا وہ دہشت گردی کے واقعات سے متعلق تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ جی دہشت گردی کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم الیکشنز جو ہیں وہ اس وقت منعقد نہیں کر سکتے. قومی سلامتی کمیٹی کا یہ جو اعلامیہ ہے یہ بھی انہی دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کرتا ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایکچولی وہ جو الیکشن کمیشن کا وہ جو لیٹر تھا یا وہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو ابھی بھی اس معاملے کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہاں دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہے اور بڑے خطرناک صورتحال ہے, سیکیورٹی جو ہے وہ کافی اس وقت سینسٹیو ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے خاموش ایک حمایت کی ہے اس بات کی کہ ہاں جی اگر الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے کر رہی ہے الیکشن کمیشن تو بالکل ٹھوس وجوہات کی بنا پہ کر رہی ہے. البتہ یہ بھی ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی تھی اسی دن جمع کروائی گئی تھی جس دن ایکچولی فیصلہ آیا تھا. تو اس رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. اس کو ججز نے, ان 3 ججز نے بالکل بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا, نہ اس کو کوئی زیادہ امپورٹنس دی, بلکہ یہ کہا گیا فیصلے کے اندر یہ ایک بات کہی گئی کہ جی یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کو کس طرح بہتر کیا جائے گا اور سیکیورٹی کے لیے آپ کے انتظامات کیا ہوں گے. بات کو اس طرف لے جایا گیا تھا. لیکن یہاں پہ یہ بار بار یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہاں دہشت گردی کی لہر موجود ہے, ہاں لیکن ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے اس پہ قابو پانا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس لہر کو بڑھانے کے اندر, پروموٹ کرنے کے اندر وہ پچھلے جو فیصلے ہوئے ہیں, جو پالیسی بنائی گئی تھی, ان کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی, یہ اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم الیکشنز کے حوالے سے کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کی میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا, انہوں نے اس سلسلے میں ایکچولی ٹویٹ کرتے ہوئے بات کہی کہ جی
اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ بڑا اچھا بڑا پازیٹیو جو ہے وہ اعلامیہ یہ جاری ہوا ہے، اور انہوں نے الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے کسی بھی معاملے کے ساتھ جو ہے نہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. یہ وہی جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کے کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ریڈ دس. لیکن کم از کم اس میں 2-3 جو پیراگرافس ہیں وہ تو پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کی طرف فوکس کرتے ہوئے لگ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ فوکس ہوا ہے. تو اعلامیہ جو ہے وہ تو ساری صورتحال یہ کہتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے، اس کا نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے تعلق نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے. وہ اعلامیہ کیا کہتا ہے؟ مذاکرات کے دروازے بند کرنا کوئی حل نہیں ہے، سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ ہی نافذ العمل ہونا چاہیے. اب سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ نافذ العمل ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ کہنا ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ جی 4-3 والا فیصلہ جو ہے اکثریتی فیصلہ. موجودہ سیاسی بحران کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے تمام اتحادی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے، تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر کے مشترکہ لائے عمل مرتب کیا جائے گا. بحران کی کوئی وجہ نہیں بلکہ بہت ساری وجوہات ہیں. موجودہ سیاسی بحران کی سب سے بڑی وجہ اکثریتی فیصلے کو مسترد کر کے اقلیتی فیصلہ مسلط کرنا ہے. وہی جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اس پوزیشن کے اوپر کھڑی ہو رہی ہے کہ جی ڈیسیجن 4-3 کا تھا، 3-2 کا نہیں تھا. اکثریت پر اقلیتی فیصلہ مسلط کرنا قانون، اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے درست نہیں. اقلیتی فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہوں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے کافی اب اپنی پوزیشن لے لی. پیپلز پارٹی آئین کے مطابق وقت پر انتخابات چاہتی ہے. سو بیسکلی 8 اکتوبر آپ یہی سمجھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 8 اکتوبر کو ہی الیکشنز ہونے چاہیے. تو پیپلز پارٹی نے اس طرح اپنی ایک پوزیشن واضح کرتی ہے. نواز شریف صاحب نے ایکچولی اس سارے معاملے کے اوپر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جسٹس اطہر من اللہ کا جو 25 صفحات کا نوٹ آیا ہے، اس کے بعد ایک ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا عدالتیں قوموں کو بحرانوں سے نکالتی نہ کہ بحرانوں میں دھکیلتی ہیں. چیف جسٹس نے نہ جانے کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پر اقلیتی رائے مسلط کر دی. اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی کرنے کے بجائے فی الفور مستعفی ہو جائے. تو نواز شریف نے بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ، ویسے تو مطلب نواز شریف ڈیمانڈ کریں یا شہباز شریف کریں یا پی ڈی ایم کریں، بات ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے اپنا باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیف جسٹس کے خلاف اس طرح نہیں جا رہی آگے. وہ یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ جی فیصلہ غلط ہے، لیکن جس طرح مسلم لیگ نون چیف جسٹس کو ٹارگٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی ایک قدم پیچھے ہے. وہ یہ ضرور کہہ رہی ہے ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس کے اوپر ڈائریکٹلی ان کے ابھی تک استعفے کا مطالبہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. یہ ڈائریکٹلی ڈیمانڈ جو ہے یہ نون لیگ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ اطہر من اللہ صاحب کا یہ جو 25 پیجز کا یہ جو فیصلہ جو ان کا مطلب ایک نوٹ سامنے آیا ہے، اس کے بعد سے اطہر من اللہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے اٹیکس شروع ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور میں جب پی ٹی آئی کہتا ہوں تو میں لونڈے لپاڑوں کی بات کر رہا ہوں. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 10 ستمبر 2022 کو عمران خان صاحب کا ایک خطاب جو ہے وہ سامنے آیا ہے اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے. میں چاہوں گا آپ ذرا سنیے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں. کہ یہ جو اطہر من اللہ کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا، اس نے بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں. میں اس کی کئی دفعہ ان کی تعریف کی ہے. انہوں نے سٹینڈ لیے ہیں ایسے، اور میں کبھی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا. یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی، مطلب وہ زمین آسمان کے قلابے جو ہے وہ ملا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی بڑے زبردست، بہت زبردست ان کی جو ہے وہ ججمنٹس ہیں اور میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے کہ ہمیشہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے بارے میں میں یہی کہتا ہوں کہ سب سے بڑے دشمن عمران خان صاحب کے اپنے بیانات ہیں. اگر وہی صرف آپ چلا دینا تو بس وہی کافی ہیں، اور ان کو کسی اور مخالف کی ضرورت نہیں. عمران خان صاحب کی مخالفت عمران خان صاحب خود اور ان کے بیانات کرتے ہیں. تو ایک یہ بھی ایشو تھا. اچھا، فواد چودھری صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی اسمبلیاں تحلیل کرنا پی ٹی آئی کی غلطی تھی، ہم نے حساب کتاب میں غلطی کی. آپ کا حساب کتاب ہی تو ڈے 1 سے غلط ہوتا رہا ہے ہمیشہ، یہی تو سب سے بڑا فالٹ ہے. آپ کا حساب کتاب 50 لاکھ گھروں کے حوالے سے غلط تھا، آپ کا حساب کتاب 1 کروڑ نوکریوں کے حوالے سے غلط تھا، آپ کا حساب کتاب 126 دن کے دھرنے کے حوالے سے غلط تھا، آپ کا حساب کتاب 2014 کے دھرنے کے حوالے سے غلط تھا، آپ کا حساب کتاب جنرل باجوہ کے حوالے سے غلط تھا. آپ کا حساب کتاب کئی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو ملک کے اندر انتشار پھیلائیں، پولرائزیشن پھیلائیں، ہمیشہ غلط رہا ہے. اور یہاں پہ بھی آپ نے یہ کہا کہ جی آپ کا حساب کتاب غلط تھا. مونس صلاحی کی وہ جو ٹویٹ تھی نا، وہ اس کے اوپر میں نے ایکچولی زیادہ ڈیٹیل سے میں نے بات نہیں کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا جی ہور چوپو،
یہ بیسکلی جب انہوں نے اس وقت یہ ٹویٹ کی تھی، یہ تب کی تھی انہوں نے جب الیکشنز ایکچولی آگے ہو گئے تھے، تو بہت سے لوگوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ شاید پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے تھی، ایون دو انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ نہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو بار بار یہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں نہیں تحلیل کرنی چاہیے، کیونکہ ایک سیزن پولیٹیشین تھا نا، اس کو پتا تھا اس بات کا کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ اگر اس وقت اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی، عمران خان صاحب نے پنڈی کے اندر اپنے جلسے کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا اور یہ آپ کے جو ہے نا وہ گلے کی ہڈی بن جائے گا، کیونکہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ساری انتظامیہ آپ کے ہاتھ سے، بیوروکریسی آپ کے ہاتھ سے، پولیس کس طرح کون سا اس سے چوکیدار لگانا ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، آپ کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ رک جائیں گی، سب کچھ فل سٹاپ پہ چلا جائے گا۔ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی کی اس وقت یہی رائے تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں میں نے تو فیصلہ کر لیا۔ دیکھیے یہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا، میں ایک بات ذرا یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے میرے خیال میں پہلے آج تک کبھی آپ سے ڈسکس نہیں کیا، یہ پالیٹکس جو ہوتی ہے نا، اس کو ہر بندے کا دیکھنے کا ایک اپنا نظریہ ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ یہ سیاسی جماعتوں کو لوگ جو ہے نا وہ یہ گڈ اور وہ بیڈ یوں کر کے دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں نا آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی جیسے انڈین کوئی فلم ہوتی ہے نا کہ اس میں ایک شاہ رخ خان ہے اور ایک سامنے امریش پوری ہے، امریش پوری ولن ہے، شاہ رخ خان ہیرو ہے، ہیرو جو کچھ کرے گا ٹھیک کرے گا، وہ کسی کو جوتے مارے گا تو ٹھیک مارے گا، ولن اگر کسی کو جوتے مارے گا تو ظلم کرے گا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ، یہ ذہن میں رکھیے گا، گڈ اور ایول کا یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا فلموں کے اندر، امریش پوری کسی کو اگر 4 لاتیں مارے گا، گھوسے مارے گا تو غلط کرے گا، ہیرو کسی کو 4 لاتیں اور گھوسے مارے گا تو بالکل صحیح مارے گا۔ تو ہمارے یہاں پہ پالیٹکس کو نا بالکل اسی طرح لے جایا جاتا ہے، جیسے گڈ اور ایول آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ گڈ اور ایول کی جنگ نہیں ہوتی، یہ ایک شطرنج ہوتی ہے۔ اس شطرنج میں ایک بازی اگلا کھیلتا ہے، ایک بازی آپ کھیلتے ہیں، کبھی آپ کی بازی پٹھی پڑ جاتی ہے، اگلے کی ٹھیک پڑ جاتی ہے، کبھی آپ کی ٹھیک پڑتی ہے، اگلے کی پٹھی پڑ جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو سارا ایشو تھا، وہ جب پی ڈی ایم آ رہی تھی، ان کے ذہن میں تھا کہ جی ہم نے یہ بڑی زبردست سیاسی چال چلی ہے اور اس سے ہم عمران خان کو آؤٹ کریں گے، سارا کچھ ہمارے قابو میں آ جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے کیسز بھی جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، کر دیا۔ لیکن وہ چال پٹھی پڑ گئی جب عمران خان نے مراسلے والا جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کرنا شروع کر دیے، مہنگائی اتنی بڑھنا شروع ہو گئی کہ ان کے اپنے بیانات پی ڈی ایم کے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ بھائی جان آپ تو کہتے تھے کہ مہنگائی خان ہے یہ اور اس نے بیڑا گرک کر دیا لوگوں کا، آپ نے کیا حال کیا؟ سارا بیانیہ پٹھا ہو گیا اور سارا کچھ عمران خان کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس نہیں تھی، عمران خان کی سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس تھی، وہ بھی بندے اکٹھے کرنا شروع ہو گیا اس کی وجہ سے، ان کے بعد تھا ہی کچھ نہیں۔ وہ سیاسی چال عمران خان کی کامیاب ہو گئی۔ آگے چل کے عمران خان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے بیٹھ کے اسمبلیاں توڑ دی، یہ سوچتے ہوئے کہ جناب میں پریشر ڈالوں گا ان کے اوپر اور ان کو پھر نیشنل اوور آل عام انتخابات کروانے پڑیں گے، نہیں پٹھی پڑ گئی وہ، اب وہ پکڑا نہیں جا رہا۔ سارا سہارا اب اس بات کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ ہماری مدد کرے، عمران خان صاحب کا سارا سہارا اس طرف ہے۔ اچھا انہوں نے پھر ان کی چال یہ تھی کہ عمران خان کے اوپر یہ کیس وہ کیس یہ کیس وہ کیس، مطلب ایف آئی آروں پہ ایف آئی آر کٹوا دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں ہم ان کے عدالتوں کے چکر لگوائیں گے۔ عمران خان صاحب نے عدالتیں جانا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی حاضری سے استثنا، حاضری سے استثنا، اور عمران خان صاحب کو لاڈ پیار بھی پھر ملا۔ تو یہ پولیٹیشنز کی سیاسی چالیں ہوتی ہیں، کوئی سیدھی پڑ جاتی ہے کوئی پٹھی پڑ جاتی ہے، بس یہ گیم آف چیس ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈنڈی نہ ماریں، فاؤل پلے مت کھیلیں۔ سیاستدان غلطی یہ کرتا ہے کبھی کبھار کہ وہ فاؤل پلے کھیل لیتا ہے۔ مثال کے فاؤل پلے کس کو کہتے ہیں؟ فاؤل پلے اور جی سارے غدار ہیں گنے، چلو قاسم سوری نے جو حرکت کی تھی سارے غدار ہیں، یہ فاؤل پلے ہے۔ مذہب کارڈ، عمران خان جناب اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، مذہب کارڈ بیسکلی یہ فاؤل پلے ہے۔ اس کے بعد عمران خان کے وہ بشرا بی بی گھر پہ ہیں، آپ گھر کے اندر گھس گئے، فاؤل پلے، گھٹیا حرکت۔ بالکل اسی طرح ہی جس طرح مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے کمروں کے اندر جو ہے کراچی کے اندر جو ہے یہ سیکورٹی والے ادارے گھس گئے تھے سارے، وہ بھی فاؤل پلے تھا۔ تو فاؤل پلے مت کھیلیں، سیاست کریں، اور سیاست چلتی ہے، سب کھیلتے ہیں، سب کے سب کھیلتے ہیں، یقین کریں، اور میں نے ان کو جتنا قریب سے دیکھا ہر قسم کے لوگ سیاست کھیلتے ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل میچ ہو رہا ہے، کبھی کبھار آپ کو اندازہ ہوتا ہے، جس طرح اور تو اور مطلب چودھری پرویز الہی صاحب کی اپنی آڈیو جو ایک لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے فواد چودھری جب اریسٹ ہوئے تھے، انہوں نے کہا پہلے اریسٹ ہو جاتے تھے اسمبلیاں نہیں ٹوٹیاں سن، آج فواد چودھری آپ خود کہتے ہیں غلطی ہوگی ساڑھے کو، ساری کیلکولیشن غلط ہو گئی، ہو جاتا ہے۔ اچھا جی،
اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ایک اور کیلکولیشن غلط ہوئی وہ شہباز گل صاحب کی ہے. شہباز گل صاحب جناب امیگریشن والوں نے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ بیرون ملک جانے سے روک دیا. رات لاہور ایئرپورٹ سے سعودی عرب وہ روانہ ہو رہے تھے, لیکن ای سی ایل میں نام ہونے کی وجہ سے امیگریشن حکام نے ان کو روک لیا. بیرون ملک ان کو نہیں جانے دیا گیا. یہ کورٹ کے پاس گئے بھی تھے کورٹ سے اجازت لینے کے لیے, اجازت ان کو مل بھی گئی تھی, لیکن ابھی بھی ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نہیں نکالا گیا, جو کہ بیسکلی منسٹر آف انٹیریئر کے پاس آتی ہے, یعنی رانا ثناء اللہ. تو ان کا نام ابھی بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے, جس کی وجہ سے شہباز گل کو باہر نہیں جانے دیا گیا, جو کہ دوبارہ ایک فاؤل پلے ہے. یہ جس طرح میں فاؤل پلے کی بات کر رہا تھا, دوبارہ ایک فاؤل پلے ہے, نہیں جان دینا جی بھاویں جو مرضی ہو جائے. اچھا, انہوں نے بھی نون لیگ کے ساتھ یہی کیا ہوا ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ نون لیگ کے مختلف لوگوں کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا تھا, باہر نہیں جانے دینا بھاویں جو مرضی ہو جائے. تو وہی سب کچھ جو ہے اب ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈاپور کے خلاف اشتعال انگیز تقریر پر مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور علی امین گنڈاپور کے بیسکلی 2 مختلف مقدمات میں جو ہے وہ ڈی آئی خان کے جوڈیشل کمپلیکس کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا. ان کی گرفتاری جو ہوئی تھی کل, پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نے ملزم کی حوالگی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے بھی استدعا کر دی کہ سانو بھی پڑھاؤ. عدالت نے بھکر اور اسلام آباد پولیس کی استدعا مسترد کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کو 6 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. عدالت نے جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں درج دونوں مقدمات میں جو ہے وہ ان کو مقدمات کو خارج کر دیا اور جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے ان کو بھیج دیا گیا. دوسری جانب پولیس نے علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلام آباد میں دہشت گردی اور غداری کی دفعات کے تحت ایک اور مقدمہ درج کر دیا. اب یہ جو غداری والا یہ جو بات ہے نا, یہ بھی ایک فاؤل پلے, بالکل وہی فاؤل پلے جس کی میں بات کر رہا تھا. یہ غداری کے جو مقدمے ہیں یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں, اور تب سے لے کر اب تک یہ اسی طرح ہی چل رہے ہیں, اور اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. علی امین گنڈاپور سے میرا لاکھ اختلاف ہے, ان کی زبان سے, ان کی طرز سیاست سے, ان تمام چیزوں سے اختلاف ہے, لیکن غداری والے فتوے جو ہے نا, یہ غداری کے مقدمے بنا دینا, یہ ناانصافی ہے, اور علی امین گنڈاپور کو بھی انصاف ملنا چاہیے. میرا ہمیشہ جو ہے وہ یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو کچھ بھی کرنا قانونی طریقے سے کریں, غیر قانونی حرکتیں مت کریں. تو اس کے علاوہ جناب ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر صاحب کو جناب وہ طلب کر لیا ہے, اور 14 اپریل کو جو ہے ان کو بلایا گیا ہے. ممنوعہ فنڈنگ سے حاصل رقم سیاسی مہم پر خرچ کی گئی, یہ الزام ہے ان کے اوپر. اسد عمر پارٹی کی سیاسی مہم کے مینیجر تھے. پی ٹی آئی نے غیر ملکی فنڈنگ کے ذرائع کو ہمیشہ خفیہ رکھا, یہ الزامات ہیں جس میں اسد عمر صاحب کو جو ہے بلایا گیا ہے. اس کے علاوہ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی, سابق ایم پی اے میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی کو بھی اینٹی کرپشن دفتر میں جو ہے طلبی کے نوٹس جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں. اس سے پہلے اینٹی کرپشن والوں نے عثمان بزدار صاحب, اینٹی کرپشن والوں نے ہاشم جمع بخت, اور اینٹی کرپشن والوں نے زتاج گل صاحبہ کو بھی جو ہے وہ بلایا ہوا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.